أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 ہے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیتوں کے ساتھ کئی طریقوں پر ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ پچھلے آیات میں اللہ رب العالمین نے انسان کے خلقت کو ذکر کیا، پھر اللہ نے یہ بات ذکر کی کہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین اور چھت جیسے آسمان بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خلافت کا قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے عظمت اور مقصد کو ذکر کیا۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور قرآن کریم نازل کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس نظام کو نافذ کرنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اس نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خلافت ضروری ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے للملائکۃ ملائکہ سے، انی جاعل، یقیناً میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتن ایک خلیفہ، خلیفتن ایک خلیفہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے کہا، اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ملائکہ سے مشورے کے طور پر نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے مشورے کے حاجت مند نہیں ہے، بلکہ یہ اخبار کے طور پہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو خبر کرنا چاہتے تھے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اذ لفظ جو ہے عربی زبان میں بہت سارے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں جو سب سے بہتر معنی مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اذ یہاں تنبیہ کے لیے، اور اذ جو ہے اکثر واقعات کے سٹارٹ میں ذکر ہوتا ہے تنبیہ کے لیے، اور اس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا ربک آپ کے رب نے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کہنا اخبار کے طور پر تھا کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو آگاہ کرنا چاہتے تھے، ان سے مشورہ لینا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے مشورے کے ضرورت مند اور حاجت مند نہیں ہے۔ جب کہا آپ کے رب نے للملائکۃ ملائکہ سے، اللہ تعالیٰ کی صفت ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان اور شوکت کے ساتھ مناسب ہے، من غیر تحریف ولا تأویل ولا تمثیل ولا تشبیہ ولا تعطیل، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب کہا آپ کے رب نے للملائکۃ ملائکہ سے، ملائکہ جو ہے یہ الوکت سے ماخوذ ہے، الوکت سے، اور الوکت کا معنی ہے کسی کو بھیجنا، رسالت کا معنی ہے پیغام دے کر کسی کو بھیجنا، تو ملائکہ کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے پیغام دے کر بھیجتے ہیں، کبھی وحی لے کر آتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی طرف، کبھی مومنوں کے دلوں میں الہام ڈالتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ملائک جو ہے، ملائکہ یہ ماخوذ ہے ملک سے، اور ملک کا مطلب ہوتا ہے قوت اور طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ملائکہ کو قوت اور طاقت دی ہے۔ انی جاعل، یقیناً میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، فی الارض کے لفظ میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان کا پورا تصرف جو ہے وہ زمین میں ہے، انسان کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، آسمان میں انسان کا کوئی تصرف نہیں ہے۔ خلیفتاً، یقیناً ایک خلیفہ، خلیفہ جو ہے اس کا مقصد ہوتا ہے ایک ایسی مخلوق جب پہلی چلی جائے تو بعد میں اور آئے گی، مطلب یکی بعد دیگری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دنیا میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے بعد آتے جائیں گے، یعنی کہ باپ، اس کے بعد بیٹا، اس کے بعد پھر پوتا، ایسے۔
انی جاعل یقیناً میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً خلیفہ. یہاں مراد خلیفہ سے آدم علیہ السلام ہے. تو آدم علیہ السلام کے بعد اس کی اولاد زمین میں آئے گی ایسے، یعنی کہ اس میں یکی بعد دیگری کا معنی ہے، اور یہ معنی دو وجوہات سے ہے. ایک وجہ اس معنی کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ ملائکہ اور شیاطین اور جنات کے بعد آئے، اس وجہ سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا جاتا ہے. اور دوسری وجہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہنے کی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد اس کی اولاد جو ہے زمین میں سرزد ہوگی، اس وجہ سے خلیفہ کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم علیہ السلام کو میں خلیفہ بنانے والا ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ کے نظام کو یہ دنیا میں نافذ کریں گے. اور آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے اپنے اولاد کی طرف جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نظام اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو دنیا میں نافذ کیا، کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، کن باتوں سے منع فرماتے ہیں. جو قانون اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا اس قانون کو آدم علیہ السلام نے زمین میں نافذ کیا اور سرزد کی.